قضائے قاضی شرط ہے بالغ ہونے والوں کے نکاح کو فسخ کرنے کے لیے، لا من عتقت، اس کے نکاح کو فسخ کرنے کے لیے قضائے قاضی شرط نہیں ہے جو آزاد ہوئی۔ مطلب اس عبارت کا یہ ہے کہ اگر کوئی صغیر اور صغیرہ ہوں، صغیر کا نکاح یا صغیرہ کا نکاح ان کے ولی نے حالت صغر میں کر دیا، تو شریعت انہیں یہ اختیار دیتی ہے کہ بالغ ہونے کے وقت چاہیں تو وہ نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ بالغ ہوئے یا انہیں بلوغ کے بعد فوراً خبر پہنچی نکاح کے ہونے کی کہ نکاح تمہارا ہو چکا ہے یا تمہارا نکاح ہو گیا ہے فلاں کے ساتھ، تو وہ نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے نکاح کو فسخ کرنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ فسخ تو میں نے نکاح کو فسخ کیا، ردت تو میں نے نکاح کو رد کر دیا، اتنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ وہ اپنے مقدمہ کو، اپنے معاملے کو قاضی کی بارگاہ میں، قاضی کے دربار میں پیش کریں گے، پھر اس کے بعد میں قاضی نکاح کو فسخ کرنے کا حکم دے گا اور نکاح فسخ ہو جائے گا۔ معتقہ کے نکاح کو فسخ کرنے کے لیے قضائے قاضی شرط نہیں ہے۔ معتقہ کے بارے میں کافی گفتگو ہو چکی ہے کہ وہ عورت جسے آزاد کر دیا اس کے آقا نے اور وہ کسی کی منکوحہ بھی تھی، تو آزادی کے بعد شریعت نے اسے بھی اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ نکاح کو فسخ کر دے، چاہے وہ نکاح کو فسخ نہ کرے، لازم کر لے اپنے اوپر۔ لیکن اگر معتقہ اپنے نکاح کو فسخ کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے اپنے نکاح کو فسخ کرنے کے لیے اتنا کہنا کافی ہے، فسخ تو میں نے یہ نکاح فسخ کر دیا، میں نے یہ نکاح ختم کر دیا۔ اس کے نکاح کو فسخ کرنے کے لیے قضائے قاضی کی شرط نہیں ہے کہ وہ قاضی کے دربار میں جائے اور قاضی سے کہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی یا میرا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، ایسا کیوں ہے؟ دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو دونوں کے درمیان فرق سمجھ لیجئے کہ ایک میں قضا شرط ہے، دوسرے میں قضا شرط نہیں ہے۔ تو اول سے مراد صغیر اور صغیرہ کے نکاح کو فسخ کرنا، کہ اول میں شوہر پر ضرر کا الزام ہے اور ثانی میں یعنی معتقہ کے مسئلے میں شوہر پر یا کسی پر ضرر کا الزام نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ جہاں پر الزام ہوتا ہے تو الزام جو ہے یہ قاضی صاحب کا منصب ہوتا ہے، قاضی کا منصب ہوتا ہے۔ تو اول میں الزام پایا جا رہا ہے لہذا معاملہ قاضی تک پہنچے گا، اور دوسرے میں الزام نہیں پایا جا رہا ہے لہذا قاضی تک معاملہ نہیں پہنچے گا۔ اول میں الزام کیا ہے؟ اول میں الزام یہ ہے کہ گویا کہ وہ صغیر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ فلاں عورت میرے لائق نہیں ہے، فلاں کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہو سکتا، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس کے اندر کوئی کمی ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی صغیرہ جو ہے وہ اپنے نکاح کو ختم کرے تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ فلاں کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہو سکتا، فلاں کے ساتھ میری زندگی گزر نہیں سکتی، فلاں میرے لائق نہیں ہے، تو یہ شوہر پر ضرر کا الزام ہے اور الزام قاضی کا منصب ہے، لہذا وہاں پر معاملہ قاضی تک پہنچے گا۔ برخلاف معتقہ والے میں کہ معتقہ میں غیر پر ضرر کا الزام نہیں ہے، کیونکہ معتقہ میں کیا ہے؟ معتقہ میں معاملہ یہ ہے کہ وہ معتقہ اپنے اوپر شوہر کے لیے زیادتی ملک کو روک رہی ہے۔ اگر کوئی باندی ہو منکوحہ تو شوہر کو کئے طلاق کا اختیار ہوتا ہے، 2 کا۔
اگر شوہر 2 طلاق دے دے تو وہ مغلظہ ہو جاتی ہے، اور اگر آزاد عورت ہے تو آزاد عورت ہو تو شوہر کو 3 طلاق کا اختیار ہوتا ہے، جب 3 طلاق دے گا تو مغلظہ ہوگی۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ زیادتی ملک جو ہے وہ شوہر کو حرہ میں حاصل ہو رہی ہے یا معتقہ میں حاصل ہو رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے حرہ میں حاصل ہو رہی ہے، کہ حرہ میں 3 طلاق کا مالک ہے، 3 گولیوں کا مالک ہے، 1 چھوڑے 2 چھوڑے تب بھی کام چل سکتا ہے، 3 چھوڑے تب اس کے بعد نکلے گی۔ اور معتقہ کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں 2 گولیاں نکلی طلاق کی، طلاق تو فوراً وہ نکاح سے نکل گئی، مغلظہ ہو گئی۔ تو اب جب کہ وہ باندھی تھی تو شوہر کو صرف 2 طلاقیں حاصل تھیں، لیکن جب وہ حرہ ہو گئی، معتقہ ہو گئی، اسے آزاد کر دیا گیا، تو اب شوہر کو 3 طلاق کا اختیار ہو گیا، 3 طلاقیں مل گئیں۔ تو گویا کہ عورت جو ہے وہ اپنے اوپر ملک کی زیادتی کو روک رہی ہے، یعنی وہ نکاح کو فسخ کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شوہر کی 3 طلاقوں کو نہیں چاہ رہی کہ شوہر 3 طلاق کا مالک ہو۔ تو اب یہ اسے اختیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہے تو شوہر کو 3 طلاق کا مالک بنا دے اور اسے برداشت کرے، اس کے ساتھ رہے، اور اگر چاہے تو اپنے اوپر سے ضرر کو یا زیادتی ملک کو روک لے اور اپنے نکاح کو فسخ کر دے۔ لہذا یہاں پر الزام نہیں پایا گیا، لہذا قاضی کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قضاء قاضی کی شرط نہیں ہے۔ بتائیے سمجھ میں آیا مسئلہ آپ کے؟ جی حضرت۔ کیوں رہے عبید؟ جی حضرت۔ خالی جی حضرت سے کام نہ چلے گا، اگر سمجھ میں نہیں آیا کہیں پر پوچھنا ہو تو پوچھ لیا کرو۔ جی حضرت۔ پوچھتا اس لیے ہوں تاکہ اگر تمہیں کہیں پر پوچھنا ہو تو بتا دیا کرو۔ وشورت القضاء لفسخ من بلغ لا من عتقت، اور قضاء قاضی کی شرط لگائی گئی ہے اس کے نکاح کو فسخ کرنے کے لیے جو بالغ ہوا، چاہے وہ صغیر ہو چاہے صغیرہ ہو۔ لا من عتقت، نہ کہ اس کے نکاح کو فسخ کرنے کے لیے عتقت جو آزاد ہوئی۔ کیوں؟ فإن فی الاول الزام الضرر علی الزوج، اس لیے کہ اول میں شوہر پر ضرر کا الزام ہے، بخلاف فسخ المعتقہ، برخلاف معتقہ کے فسخ کے۔ فإنه منع زیادت الملک للزوج علیہا، کیونکہ یہ یعنی معتقہ کا فسخ کرنا، کیونکہ یہ جو ہے وہ اپنے اوپر شوہر کے لیے زیادتی ملک کو روکنا ہے۔ کیوں ایسا کیوں؟ فإن اعتبار الطلاق عندنا من النساء، کیونکہ طلاق کا اعتبار ہمارے نزدیک عورتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ عورت آزاد ہے تو 3 طلاق، اور عورت جو ہے وہ باندھی ہے تو 2 طلاق۔ فإن اعتبار الطلاق عندنا بالنساء، کیونکہ طلاق کا اعتبار ہمارے نزدیک عورتوں کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ فإذا اعتقت، تو جب وہ آزاد کر دی گئی، صار الملک علیہا بثلاث تطلیقات، تو اس پر شوہر کی ملکیت 3 طلاقوں کے ساتھ ہو گئی۔ بعد ما کانا بتطلیقتین، بعد اس کے کہ وہ 2 طلاقوں کے ساتھ ملکیت تھی رقیت کی حالت میں۔ وَيَكُونُ الْفَسْخُ امتناعًا عن هذا، اور نکاح کو فسخ کرنا یہ اس سے رکنا ہے، اس سے باز رہنا ہے، یعنی زیادتی ملک کے ثبوت سے رکنا ہے۔ فلا يحتاج الى قضاء القاضی، لہذا قضاء قاضی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّفْرِيقِ بَلَغَ أَوْ لَا وَرِثَهُ الْآخَرُ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا۔ اب مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ کسی ولی نے اپنی صغیرہ بیٹی کا یا صغیرہ بیٹے کا نکاح کر دیا، تو جی آخر والی ٹنکی چلا گرم پانی نکال کے رہیے۔ گرم پانی پی لے، ٹھنڈ زیادہ ہو رہی ہے۔
تو اگر صغیر اور صغیرہ ہیں اور انہیں جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد اختیار ملتا ہے نکاح کو فسخ کرنے کا، تو اگر صغیر اور صغیرہ میں سے کوئی ایک مر گیا تفریق سے پہلے، مثال کے طور پر جیسے ہی صغیر بالغ ہوا فوراً اس نے قاضی کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کر دیا کہ فلاں لڑکی کے ساتھ میں نہیں رہوں گا، اس کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہونا چاہیے، میں اسے رد کر رہا ہوں. تو ابھی معاملہ اور مقدمہ قاضی کی بارگاہ میں ہی ہے، ابھی تفریق نہیں کی ہے قاضی نے، دونوں کو جدا نہیں کیا ہے. اور ان صغیر اور صغیرہ میں سے کوئی بھی بالغ ہوا ہو یا بالغ نہ ہوا ہو، ان میں سے ایک مر گیا تو دوسرا جو ہے وہ پہلے والے کا وارث ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر صغیر اور صغیرہ تھے، ان کا نکاح ہو گیا، لیکن ان کو اپنا یہ نکاح اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ ہمارا نکاح ان کے ساتھ رہے، لیکن رد تو ابھی کر نہیں سکتے کیونکہ ابھی صغیر ہی ہیں، بلوغت کے بعد انہیں یہ اختیار ملے گا. تو چاہے وہ بالغ ہوئے ہوں چاہے بالغ نہ ہوئے ہوں، لیکن ابھی تفریق نہیں ہوئی ہے ان کے درمیان، تفریق سے پہلے ہی ان میں سے ایک جو ہے وہ مر گیا. تو اگر شوہر مر گیا ہو تو عورت جو ہے وہ اس کی وارث ہو جائے گی، اور اگر عورت مر جائے تو شوہر اس عورت کا وارث ہوگا. کیوں ایسا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جو ان دونوں کے درمیان نکاح ہوا ہے، ولی نے نکاح کیا ہے تو نکاح تو صحیح ہے، اور جب نکاح صحیح ہے اور نکاح جو ہے وہ موت کے ذریعے سے یا طلاق کے ذریعے سے تام ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، لہذا تفریق سے پہلے جب کہ ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو نکاح تو تام ہو گیا، لہذا جو مر گیا ہے تو مرنے والے کا دوسرا وارث ہوگا. مرنے والے کی وراثت میں شوہر کا یا بیوی کا حصہ رہے گا. وَإِن مَاتَ أَحَدُهُمَا، اور اگر ان دونوں میں سے ایک مر گیا قبل تفریق، جدا کرنے سے پہلے، بلغ اولا، وہ بالغ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یعنی مرنے والا، ورثہ الآخر، تو دوسرا اس کا وارث ہوگا. کیوں؟ لصحت النکاح بینہما، ان دونوں کے درمیان نکاح کے صحیح ہونے کی وجہ سے. والولی الاسبۃ علی ترتیب الارث والحجب، اور ولی اسبا ہے وراثت اور منع کی ترتیب پر. پیچھے بیان ہو چکا کئی بار کہ ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے، ولایت اجبار حاصل ہے. کہتے کسے ولی کہتے ہیں اصبح کو. کیسے کہتے ہیں ولی؟ اسبا کو. اصبح کو کہتے ہیں ولی. اصبح سمجھ رہے ہو؟ کیوں بتا رئیس دیجیے الحسن؟ رئیس جی حضرت. آواز نہیں آ رہی؟ آ رہے ہیں. ولی کہتے ہیں اسبا کو. اسبا جو ہے یہ وارث کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ان 3 اقسام میں سے ایک قسم ہے اسبا. وارث تو آپ سمجھتے ہی ہیں، تو اسی وارث کی اقسام میں سے ایک قسم ہے اسبا. اسبا کا مطلب یہ ہے کہ جو وارث ہوتا ہے نا
تو وارث کا حصہ یا تو شریعت نے مقرر کر دیا ہے یا نہیں کیا ہے. اگر وارث کا حصہ جو ہے قرآن کریم میں مقرر ہے تو اسے کہا جاتا ہے ذوی الفروض، جیسے باپ، ماں، بھائی، بیوی، شوہر، ان سب کے حصے قرآن کریم نے بیان فرما دیے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ پورا رکوع پڑھیے، سب کے حصے بیان کر دیے گئے ہیں، باپ کا کتنا ہے، ماں کا کتنا، وغیرہ. اور یا وہ وارث اس حیثیت سے ہوگا کہ اصحاب فروض سے جتنا بچے، مان لی جن جن کا حصہ مقرر ہے، ماں کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا، بھائی کو اتنا ملے گا، اور شوہر کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، ان سے جتنا بچ جائے تو جو سب کو لے لیتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے اسبا. اسے کیا بولا جاتا ہے؟ اسبا. یعنی جو اصحاب فروض سے بچنے کے بعد جو سب کو لے لے، سب اسے ملے، اسے کہا جاتا ہے اسبا. اور ایک ہوتا ہے ذوی الارحام. وارث کی ایک قسم ہے ذوی الارحام، یعنی جو نہ اصحاب فروض میں سے ہو، نہ شریعت نے اس کے حصے مقرر کیے ہوں، اور نہ ان سے بچنے کے بعد سب کو لے، وہ اسے کہا جاتا ہے اصحاب فروض. جیسے مثلا بھانجا، اسے کہا جاتا ہے ذوی الارحام. ذوی الارحام رشتے والا. تو بھانجا جو ہے وہ اسبا میں نہیں آتا بلکہ جو ہے رشتہ داروں میں سے آتا ہے. بہرحال ولی اسبا کو کہتے ہیں، یعنی جسے ولایت اجبار حاصل ہے وہ اسبا ہے. اسبا ہے کیا؟ اسبا کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے اسبا بنفسہ، جس کا ذکر آ رہا ہے آپ کی کتاب میں، اور ایک ہوتا ہے اسبا بالغیر، اس کا بھی ذکر آ رہا ہے صراط کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے اسبا مع الغیر. ایک اسبا بنفسہ، اسبا بالغیر، اسبا مع الغیر. اچھا، اسبا کا اتنا مطلب تو سمجھ گئے نا کہ جو اصحاب فروض سے بچتا ہے. مثال کے طور پر جتنا شریعت نے مقرر کر رکھا ہے کہ باپ کو سدس ملے گا، ماں کو ثلث ملے گا، شوہر کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا. اب ان کو دے دیا کہ تیرا اتنا، تیرا اتنا، تیرا اتنا. اب بچا کتنا؟ جتنا بچا وہ سب کون لے گا؟ اسبا لے گا، وہ سب اسبا کو ملے گا. تو اسبا سے مراد یہاں پر جو کہا ہے کہ ولی اسبا ہے، تو اسبا کی جو 3 قسمیں ہیں، اسبا بنفسہ، اسبا بالغیر، اسبا مع الغیر، تو یہاں پر مراد جو ہے اسبا سے اسبا بنفسہ ہی ہے. اسبا بنفسہ کسے کہتے ہیں؟ اسبا بنفسہ ہی کہا جاتا ہے کہ وہ مرد، وہ مذکر، اسبا بنفسہ ہی ہمیشہ مذکر ہوتا ہے، مؤنث نہیں ہوتی ہے. تو اسبا بنفسہ ہی وہ مذکر ہوتا ہے جو میت سے متصل ہو اور بیچ میں کوئی مؤنث نہ آئے، یعنی جس کا رشتہ میت سے بغیر مؤنث کے واسطے کے ہو، بیچ میں کوئی مؤنث نہ آئے، اسے کہا جاتا ہے اسبا بنفسہ ہی. آ رہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا بھائی؟ جی حضرت. ایسے مثال کے طور پر اسبا بنفسہ ہی بیٹا ہے، اگر باپ مر جائے تو بیٹا اسبا بنفسہ بنتا ہے، کیونکہ میت سے متصل ہے بیٹا، لیکن بیچ میں کوئی مؤنث آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا، ڈائریکٹ اس کا رشتہ ہے باپ سے. جی. ایسی ماں مر گئی تو یہ بیٹا جو ہے وہ اسبا بنفسہ ہی ہوگا، اس لیے کہ بیچ میں میت سے رشتہ بنانے میں یا میت سے کانٹیکٹ کرنے میں، تعلق پیدا کرنے میں بیچ میں کوئی مؤنث آئی؟ نہیں آئی. تو بیٹا کیا ہوتا ہے؟ اسباب نفسہ ہی. چلیے اتنا پہلے ملائیے. تو گویا کہ
بیٹے کو باپ پر ولایت حاصل ہوتی ہے ایسے ہی بیٹے کو ماں پر ولایت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ اسبا ہے، ولی ہے۔ ملائیے ولی الاسبا، اور ولی اسبا ہوتا ہے۔ المراد الاسبۃ بنفسہ، مراد اسبا سے اسبا بنفسہ ہے۔ کیا مطلب ہے اسبا بنفسہ کا؟ اے ذکر یتصل بالمیت بلا توسط انثی، یعنی وہ مذکر، وہ آدمی جو میت سے متصل ہوتا ہے، جو میت سے منسوب ہوتا ہے بغیر مؤنث کے واسطے کے۔ اب چونکہ اسباب نفسی بتا دیا تو اسباب الغیر بتا دیا۔ اسباب الغیر کسے کہتے ہیں؟ اسباب الغیر کہا جاتا ہے کہ جو اسبا ہو بیٹے کے ساتھ، یعنی کسی جیسے اسباب الغیر جو غیر کے ساتھ، جو مذکر کے ساتھ مل کر کے، یعنی وہ مؤنث جو مذکر کے ساتھ مل کر کے اسباب بنے، جیسے کہ بیٹی جب بیٹے کے ساتھ مل جائے، جب بیٹے کے ساتھ ہو تو وہ اسبا ہو جاتی ہے بیٹی بھی۔ تو بیٹی کو اپنی مجنونہ ماں پر ولایت حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ ولایت اجبار جو حاصل ہوتی ہے وہ اسباب نفسی کو ہوتی ہے۔ یہ چیز مد نظر رکھیں کہ جو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے وہ صرف اسباب نفسی کو ہوتی ہے، اسباب الغیر اور اسباب مال غیر کو نہیں ہوتی ہے۔ اسباب الغیر آپ نے سمجھ لیا، اسباب مال غیر سمجھ لیں۔ اسباب مال غیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جو کسی عورت کے ساتھ مل کر اسبا بنے، وہ عورت جو کسی عورت کے ساتھ مل کر کے اسبا بن رہی ہے، اس سے کہا جاتا ہے اسبا مال غیر۔ جیسے کہ بہن بیٹی کے ساتھ مل کر کے اسبا بن جاتی ہے، جیسے میت کی بہن ہو اور میت کی بیٹی بھی ہو تو یہ بہن بھی اسبا بن جاتی ہے بیٹی کے ساتھ مل کر کے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ولایت اجبار حاصل ہوتی ہے وہ اسباب نفسی ہی کو ہوتی ہے، اسباب الغیر اور اسباب مال غیر کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ لہذا بیٹی کو اپنی مجنونہ ماں پر ولایت حاصل نہیں ہوگی، اور ایسے ہی بہن کو اپنی مجنونہ بہن پر ولایت حاصل نہیں ہوگی۔ ہاں، بیٹا کو اپنے باپ پر یا اپنے مجنون باپ پر یا اپنی مجنونہ ماں پر ولایت حاصل ہو جائے گی۔ اب بتائیے اتنی بات سمجھ میں آئی آپ کے نہیں آئی؟ یہ تعریفیں میں نے ذکر کی یا جو مسئلے بیان کیے؟ جی حضرت۔ پہلے ترجمہ لگا لو پھر بتانا۔ والولی والاسبۃ، اور ولی اسبا ہوتا ہے۔ المراد الاسبۃ بنفسی، مراد اسبا بنفسی ہی ہے۔ اے ذکر یتصل بالمیت بلا توسط انثی، یعنی وہ مذکر جو میت سے متصل ہوتا ہے، میت سے منسوب ہوتا ہے بغیر مؤنث کے واسطے کے۔ اما الاسباب الغیر، لیکن اسباب الغیر کل بنت اذا صارت اسبتا بالابن، جیسے کہ بیٹی جب وہ بیٹے کے ساتھ اسبا ہو جائے، فلا ولایت لها علی امها المجنونہ، تو بیٹی کو اپنی مجنونہ ماں پر ولایت نہیں ہوتی ہے۔ وقد الاسبۃ مال غیر، اور ایسی اسبا مال غیر، اسبا مال غیر کسے کہتے ہیں؟ کہ عورت دوسری عورت کے ساتھ مل کر کے اسبا بنے۔ کل اخت مال بنتی، جیسے کہ بہن بیٹی کے ساتھ اسبا مال غیر ہو جاتی ہے، تو جیسے کہ بہن بیٹی کے ساتھ اس کو یعنی بہن کو اپنی مجنونہ بہن پر ولایت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات آپ کے؟ جی حضرت۔ ذیشان جی حضرت۔ کیا حضرت نہیں سمجھ میں آیا؟ ترتیب الارث والحجب، وراثت اور منع کی ترتیب پر۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جو اسباب نفسہی کو جو ولایت حاصل ہوتی ہے تو وہ اسی ترتیب سے حاصل ہوتی ہے جس ترتیب سے وہ وارث بنتے ہیں۔
جس ترتیب سے وارث بنتے ہیں اسی ترتیب سے انہیں ولایت حاصل ہوتی ہے. یعنی سب سے پہلے میت کے جز کو مقدم رکھا جائے گا اگرچہ نیچے تک ہوں، مثلا بیٹا، پوتا، پرپوتا، نیچے تک چلے جائیے، یہ سب ولی ہوں گے پہلے. پھر اس لائن میں کوئی نہ رہے تو پھر اصل کو دیکھا جائے گا اگرچہ اوپر تک ہوں، جیسے اصل کون، باپ، دادا، پردادا اور لکڑ دادا، اور جہاں تک آگے اوپر پہنچ جاؤ، کیونکہ پہلے یہی وارث بنتے ہیں اور انہی کو ولایت نکاح حاصل ہوگی، ولایت حاصل ہوگی. پھر اس کے بعد مگر یہ بھی نہ ہو تو اصل قریب کا جز، اصل قریب یعنی باپ ہے، اصل قریب کا جز کون، جیسے بھائی، اور پھر اس کے بعد میں بھائی، بھائی کے بیٹے، اگرچہ نیچے تک ہوں، پوتے، پر پوتے اور لکڑ پوتے اور وغیرہ وغیرہ یہاں تک نیچے. پھر اس کے بعد میں اصل بعید کے جز، اصل بعید کون ہے، دادا، اصل بعید کا جز چچا بنے گا. دادا کا جز کون ہے، چچا. تو جیسے چچا، پھر چچا کے بیٹے اور نیچے تک چلے جائیں، پوتے، پر پوتے وغیرہ وغیرہ. یہ بھی نہ ہو تو اس کے بعد میں باپ کے چچا، پھر اس کے بعد میں اس کے بیٹے، پوتے، پر پوتے نیچے تک. یہ بھی نہ ہو پھر دادا کے چچا کو ولایت حاصل ہوگی. پھر دادا کے چچا کے جو بیٹے ہیں ان کو حاصل ہوگی. یعنی اقرب فالاقرب کا اعتبار ہے، قرابت میں جو سب سے قریب ہوں پہلے اس کو ولایت حاصل ہوگی، پھر اس کے بعد میں جو دوسروں کے مقابلے میں قریب ہوں. جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو اسبا کی قسم بیان کی، ایک اسبا بنفسہی اور اسبا بالغیر اور اسبا مال غیر. تو پہلے قریب کون ہے، اسبا بنفسہی ہے، اسے مقدم کیا جائے گا. اگر وہ نہ ہو تو نمبر آئے گا اسبا بالغیر کا، اگر یہ بھی نہ ہو تو نمبر آئے گا اسبا مال غیر کا. اور اگر معاملہ جو ہے وہ ایک ہی صنف کے کئی لوگ ہوں، مثال کے طور پر اسباب نفسی ہی کئی ہوں، ایک ہی صنف کے کئی لوگ ہوں، تو ترجیح جو ہے وہ قوت قرابت سے ہوگی، یعنی جو زیادہ قریب ہوگا. مثال کے طور پر بیٹے ہیں، ایک بیٹا ہے عینی حقیقی سگا اور ایک بیٹا ہے اللاتی. تو دیکھو ہے تو دونوں بیٹے، ہے تو دونوں جز. ارے بھائی جو حقیقی بیٹا ہے وہ بھی جز ہے اور جو اللاتی بیٹا ہے وہ بھی جز ہے، ایک ہی قسم کے ہیں. تو پھر قرابت کو دیکھا جائے گا کون زیادہ قریب ہے. تو آیانی جو ہے وہ اللاتی کے سے بہرحال قریب ہے، آیانی وہ اس کا ہر لحاظ سے اپنا، اور اللاتی میں ماں دوسری ہے اس کی. تو آیانی کو اللاتی پر مقدم کیا جائے گا. خلاصہ یہ ہے کہ جو میت کے سب سے زیادہ قریب ہوگا وہی والی ہوگا، وہی ولی ہوگا. اسی کو بیان فرمایا علی ترتیب الارث والحجب، وراثت. اچھا والحجب، حجب کا معنی آتا ہے منع، روکنا. اور علم فرائض کی اصطلاح میں جو وراثت والا علم ہے اس کی اصطلاح میں کسی وارث کو اس سے اقرب وارث کی وجہ سے وراثت سے روک دینا. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو وارث ہوتے ہیں، ایک وارث دوسرے کو روک دیتا. مثال کے طور پر اگر ماں کا حصہ قرآن کریم میں ثلث بیان کیا ہے کہ ماں کا حصہ ثلث ہے، لیکن بیٹا بھی ہو تو ماں کا حصہ سدس ہو جاتا ہے. تو سدس بڑا ہے یا ثلث بڑا ہے؟ یقینی طور پر ثلث بڑا ہے. ایک چیز کے 3 حصے کیے جائیں تو یہ زیادہ ہوگا اس کا ایک حصہ، اور ایک چیز کے 6 حصے کیے جائیں تو 6واں حصہ جو کم ہوگا. تو اس نے روک دیا نہیں روک دیا ماں کو کہ ماں کا پہلے حصہ جو ہے ثلث تھا اور بعد میں اس کا حصہ سدس ہو گیا بیٹے کی موجودگی میں.
تو اسے کہا جاتا ہے حجب، یعنی روکنا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک وارث دوسرے وارث کو پورے طور سے روک دیتا، جیسے میت کا بیٹا بھی ہو اور میت کا پوتا بھی ہو. بتائیے پوتے کو ملے گا میت کی وراثت میں سے، دادا کی وراثت میں سے؟ بیٹے کو پوتے ملے کو گا. دادا کی وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا. جو اس کا باپ ہے یعنی میت کا جو بیٹا ہے سب جو ہے وہ بیٹے کو ہی ملے گا، پوتے کو کچھ بھی نہیں ملے گا. یعنی بیٹے کی موجودگی میں دادا کی وراثت میں پوتے کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے روک دیا مکمل طریقے سے. تو کہتے ہیں جس طریقے سے وراثت کی ترتیب ہے اور ممانعات کی ترتیب ہے اسی طریقے پر ولایت کی ترتیب ہوگی. اعلیٰ ترتیب الارث والحجب، وراثت اور منع کی ترتیب پر. اے قدم الجزء، یعنی جز کو مقدم کیا جائے گا. وَإِن سَفَلَ، اگرچہ نیچے ہو، یعنی جز ہو پھر بیٹا ہو پوتا ہو پر پوتا اس کا. ثم الاصل، پھر اصل. وَإِن عَلَا، اگرچہ اوپر چلا جائے معاملہ. ثم جزء الاصل قریب، پھر اصل قریب کے جز، جیسے کہ بھائی. ثم بنو، پھر بھائی کے بیٹے. وَإِن سَفَلُوا، اگرچہ نیچے تک ہو، یعنی بھائی کے بیٹے جسے پوتا کہہ سکتے ہو. ثم جزء الاصل البعید، پھر اصل بعید کا جز، اصل بعید یعنی دادا کا جز. کلام میں جیسے کہ چچا. ثم بنو ہو، پھر چچا کے بیٹے. وَإِن سَفَلُوا، اگرچہ نیچے ہوں. ثم عم ابی ہے، پھر اس کے باپ کا چچا. ثم بنو ہو، پھر باپ کے چچا کے بیٹے. وَإِن سَفَلُوا، اگرچہ نیچے تک ہوں. ثم عم جدہ، پھر اس کے دادا کے چچا. ثم بنو ہو، پھر اس کے بیٹے. الاقرب فالاقرب، یعنی اقرب کو مقدم کیا جائے گا پھر اس کے بعد میں اقرب کو مقدم کیا جائے گا. ثم الترجیح بقوت القرابہ، اگر اقرب کئی ہوں تو ترجیح جو ہے قوت قرابہ سے ہوگی، یعنی جو سب سے زیادہ قریب ہو، جس کی قربت سب سے زیادہ ہو. اے قدم الاعیانی علی اللاتی، یعنی اعیانی کو اللاتی پر مقدم کیا جائے گا. قضائے قاضی شرط ہے بالغ ہونے والوں کے نکاح کو فسخ کرنے کے لیے. لا من عتقت، اس کے نکاح کو فسخ کرنے کے لیے قضائے قاضی شرط نہیں ہے جو آزاد ہوئی. مطلب اس عبارت کا یہ ہے کہ اگر کوئی صغیر اور صغیرہ ہوں، صغیر کا نکاح یا صغیرہ کا نکاح ان کے ولی نے حالت صغر میں کر دیا تو شریعت انہیں یہ اختیار دیتی ہے کہ بالغ ہونے کے وقت چاہیں تو وہ نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ بالغ ہوئے یا انہیں بلوغ کے بعد فوراً خبر پہنچی نکاح کے ہونے کی کہ نکاح تمہارا ہو چکا ہے یا تمہارا نکاح ہو گیا ہے فلاں کے ساتھ، تو وہ نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں. لیکن ان کے نکاح کو فسخ کرنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دیں کہ فسخ تو میں نے نکاح کو فسخ کیا، ردت تو میں نے نکاح کو رد کر دیا. اتنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ وہ اپنے مقدمہ کو، اپنے معاملے کو قاضی کی بارگاہ میں، قاضی کے دربار میں پیش کریں گے. پھر اس کے بعد میں قاضی نکاح کو فسخ کرنے کا حکم دے گا اور نکاح فسخ ہو جائے گا. معتقہ کے نکاح کو فسخ کرنے کے لیے قضائے قاضی شرط نہیں ہے. معتقہ کے بارے میں کافی گفتگو ہو چکی ہے کہ وہ عورت جسے آزاد کر دیا اس کے آقا نے اور وہ کسی کی منکوحہ بھی تھی، تو آزادی کے بعد شریعت نے اسے بھی اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ نکاح کو فسخ کر دے، چاہے وہ نکاح کو فسخ نہ کرے، لازم کر لے اپنے اوپر. لیکن اگر
موتقا اپنے نکاح کو فسخ کرنا چاہ رہی ہے تو اس کے اپنے نکاح کو فسخ کرنے کے لیے اتنا کہنا کافی ہے فسختو، میں نے یہ نکاح فسخ کر دیا، میں نے یہ نکاح ختم کر دیا۔ اس کے نکاح کو فسخ کرنے کے لیے قضائے قاضی کی شرط نہیں ہے کہ وہ قاضی کے دربار میں جائے اور قاضی سے کہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی یا میرا نکاح اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا، ایسا کیوں ہے؟ دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو دونوں کے درمیان فرق سمجھ لیجئے کہ ایک میں قضا شرط ہے، دوسرے میں قضا شرط نہیں ہے۔ تو اول سے مراد صغیر اور صغیرہ کے نکاح کو فسخ کرنا، کہ اول میں شوہر پر ضرر کا الزام ہے اور ثانی میں یعنی موتقا کے مسئلے میں شوہر پر یا کسی پر ضرر کا الزام نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ جہاں پر الزام ہوتا ہے تو الزام جو ہے یہ قاضی صاحب کا منصب ہوتا ہے، قاضی کا منصب ہوتا ہے۔ تو اول میں الزام پایا جا رہا ہے لہذا معاملہ قاضی تک پہنچے گا، دوسرے میں الزام نہیں پایا جا رہا ہے لہذا قاضی تک معاملہ نہیں پہنچے گا۔ اول میں الزام کیا ہے؟ اول میں الزام یہ ہے کہ گویا کہ وہ صغیر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ فلاں عورت میرے لائق نہیں ہے، فلاں کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہو سکتا، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس کے اندر کوئی کمی ہے، یا اسی طریقے سے کوئی صغیرہ جو ہے وہ اپنے نکاح کو ختم کرے تو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ فلاں کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہو سکتا، فلاں کے ساتھ میری زندگی گزر نہیں سکتی، فلاں میرے لائق نہیں ہے۔ تو یہ شوہر پر ضرر کا الزام ہے اور الزام قاضی کا منصب ہے لہذا وہاں پر معاملہ قاضی تک پہنچے گا۔ برخلاف موتقا والے میں کہ موتقا میں غیر پر ضرر کا الزام نہیں ہے، کیونکہ موتقا میں کیا ہے؟ موتقا میں معاملہ یہ ہے کہ وہ موتقا اپنے اوپر شوہر کے لیے زیادتی ملک کو روک رہی ہے۔ اگر کوئی باندی ہو منکوحہ تو شوہر کو کئے طلاق کا اختیار ہوتا ہے، دو کا۔ اگر شوہر 2 طلاق دے دے تو وہ مغلظہ ہو جاتی ہے، اور اگر آزاد عورت ہے تو آزاد عورت ہو تو شوہر کو 3 طلاق کا اختیار ہوتا ہے۔ جب 3 طلاق دے گا تو مغلظہ ہوگی۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ زیادتی ملک جو ہے وہ شوہر کو حرہ میں حاصل ہو رہی ہے یا موتقا میں حاصل ہو رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے حرہ میں حاصل ہو رہی ہے کہ حرہ میں 3 طلاق کا مالک ہے، 3 گولیوں کا مالک ہے، 1 چھوڑے 2 چھوڑے تب بھی کام چل سکتا ہے، 3 چھوڑے تب اس کے بعد میں نکلے گی۔ اور موتقا کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں 2 گولیاں نکلی طلاق کی، طلاق تو فوراً وہ نکاح سے نکل گئی، مغلظہ ہو گئی۔ تو اب جب کہ وہ باندھی تھی تو شوہر کو صرف 2 طلاقیں حاصل تھیں، لیکن جب وہ حرہ ہو گئی، موتقا ہو گئی، اسے آزاد کر دیا گیا، تو اب شوہر کو 3 طلاق کا اختیار ہو گیا، 3 طلاقیں مل گئیں۔ تو گویا کہ عورت جو ہے وہ اپنے اوپر ملک کی زیادتی کو روک رہی ہے، یعنی وہ نکاح کو فسخ کر رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شوہر کی 3 طلاقوں کو نہیں چاہ رہی کہ شوہر 3 طلاق کا مالک ہو۔ تو اب یہ اسے اختیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہے تو شوہر کو 3 طلاق کا مالک بنا دے اور اسے برداشت کرے، اس کے ساتھ رہے، اور اگر چاہے تو اپنے اوپر سے ضرر کو یا زیادتی ملک کو روک لے اور اپنے نکاح کو فسخ کر دے۔ لہذا یہاں پر الزام نہیں پایا گیا، لہذا قاضی کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قضائے قاضی کی شرط نہیں ہے۔ بتائیے سمجھ میں آیا مسئلہ آپ کے؟ جی حضرت۔ کیوں رہے ہو بھائی؟ جی حضرت۔
خالی جی حضرت سے کام نہ چلے گا. اگر سمجھ میں نہیں آیا کہیں پر پوچھنا ہو تو پوچھ لیا کرو. جی حضرت. پوچھتا اس لیے ہوں تاکہ اگر تمہیں کہیں پر پوچھنا ہو تو بتا دیا کرو. وشورت القضاء لفسخ من بلغ لا من اعتقد, اور قضائے قاضی کی شرط لگائی گئی ہے اس کے نکاح کو فسخ کرنے کے لیے جو بالغ ہوا, چاہے وہ صغیر ہو چاہے صغیرہ ہو. لا من اعتقد, نہ کہ اس کے نکاح کو فسخ کرنے کے لیے اعتقد جو آزاد ہوئی. کیوں؟ فإن فی الاول الزام الضرر علی الزوج, اس لیے کہ اول میں شوہر پر ضرر کا الزام ہے, بخلاف فسخ المعتقہ, برخلاف معتقہ کے فسخ کے. فإنه منع زیادت الملک للزوج علیہا, کیونکہ یہ یعنی معتقہ کا فسخ کرنا, کیونکہ یہ جو ہے وہ اپنے اوپر شوہر کے لیے زیادتی ملک کو روکنا ہے. کیوں ایسا کیوں؟ فإن اعتبار الطلاق عندنا من النساء, کیونکہ طلاق کا اعتبار ہمارے نزدیک عورتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے. عورت آزاد ہے تو 3 طلاق, اور عورت جو ہے وہ باندھی ہے تو 2 طلاق. فإن اعتبار الطلاق عندنا بالنساء, کیونکہ طلاق کا اعتبار ہمارے نزدیک عورتوں کے لحاظ سے ہوتا ہے. فإذا اعتقت, تو جب وہ آزاد کر دی گئی, صار الملک علیہا بثلاث تطلیقات, تو اس پر شوہر کی ملکیت 3 طلاقوں کے ساتھ ہو گئی. بعد ما کان بتطلیقتین, بعد اس کے کہ وہ 2 طلاقوں کے ساتھ ملکیت تھی رقیت کی حالت میں. وَيَكُونُ الْفَسْخُ امتناعًا عن هذا, اور نکاح کو فسخ کرنا یہ اس سے رکنا ہے, اس سے باز رہنا ہے, یعنی زیادتی ملک کے ثبوت سے رکنا ہے. فلا يحتاج الى قضاء القاضی, لہذا قضاء قاضی کی ضرورت نہیں ہے. وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ التَّفْرِيقِ بَلَغَ أَوْ لَا وَرِثَهُ الْآخَرُ لِصِحَّةِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا. اب مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ کسی ولی نے اپنی صغیرہ بیٹی کا یا صغیرہ بیٹے کا نکاح کر دیا, تو جی آخر والی ٹنکی چلا, گرم پانی نکال کے رہیے. گرم پانی پی لے, ٹھنڈ زیادہ ہو رہی ہے. تو اگر صغیر اور صغیرہ ہیں اور انہیں جو ہے وہ بالغ ہونے کے بعد اختیار ملتا ہے نکاح کو فسخ کرنے کا, تو اگر صغیر اور صغیرہ میں سے کوئی ایک مر گیا تفریق سے پہلے, مثال کے طور پر جیسے ہی صغیر بالغ ہوا فوراً اس نے قاضی کی بارگاہ مقدمہ پیش کر دیا کہ فلاں لڑکی کے ساتھ میں نہیں رہوں گا, اس کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہونا چاہیے, میں اسے رد کر رہا ہوں. تو ابھی معاملہ اور مقدمہ قاضی کی بارگاہ میں ہی ہے, ابھی تفریق نہیں کی ہے قاضی نے, دونوں کو جدا نہیں کیا ہے. اور ان صغیر اور صغیرہ میں سے کوئی بھی بالغ ہوا ہو یا بالغ نہ ہوا ہو, ان میں سے ایک مر گیا تو دوسرا جو ہے وہ پہلے والے کا وارث ہو جائے گا. جیسے مثال کے طور پر صغیر اور صغیرہ تھے, ان کا نکاح ہو گیا, لیکن ان کو اپنا یہ نکاح اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ ہمارا نکاح ان کے ساتھ رہے, لیکن رد تو ابھی کر نہیں سکتے کیونکہ ابھی صغیر ہی ہیں. بلوغت کے بعد انہیں یہ اختیار ملے گا, تو چاہے وہ بالغ ہوئے ہوں چاہے بالغ نہ ہوئے ہوں, لیکن ابھی تفریق نہیں ہوئی ہے ان کے درمیان. تفریق سے پہلے ہی ان میں سے ایک جو ہے وہ مر گیا, تو اگر شوہر مر گیا ہو تو عورت جو ہے وہ اس کی وارث ہو جائے گی, اور اگر عورت مر جائے تو شوہر اس عورت کا وارث ہوگا. کیوں ایسا کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جو ان دونوں کے درمیان نکاح ہوا ہے, ولی نے نکاح کیا ہے تو نکاح تو صحیح ہے, اور جب نکاح صحیح ہے
اور نکاح جو ہے وہ موت کے ذریعے سے یا طلاق کے ذریعے سے تام ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے، لہذا تفریق سے پہلے جب کہ ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو نکاح تو تام ہو گیا، لہذا جو مر گیا ہے تو مرنے والے کا دوسرا وارث ہوگا، مرنے والے کی وراثت میں شوہر کا یا بیوی کا حصہ رہے گا۔ وَإِن مَاتَ أَحَدُهُمَا، اور اگر ان دونوں میں سے ایک مر گیا قبل تفریق، جدا کرنے سے پہلے بلغ اولا، وہ بالغ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، یعنی مرنے والا، ورثہ الآخر، تو دوسرا اس کا وارث ہوگا، کیوں؟ لصحۃ النکاح بینہما، ان دونوں کے درمیان نکاح کے صحیح ہونے کی وجہ سے۔ والولی والعصبۃ علی ترتیب الارث والحجب، اور ولی عصبہ ہے وراثت اور منع کی ترتیب پر۔ پیچھے بیان ہو چکا کئی بار کہ ولی کو ولایت اجبار حاصل ہے، ولایت اجبار حاصل ہے، کہتے کسے ولی کہتے ہیں عصبہ کو، کیسے کہتے ہیں ولی؟ اسبا کو۔ عصبہ کو کہتے ہیں ولی۔ عصبہ سمجھ رہے ہو؟ اور بتا رئیس دیجیے الحسن، رئیس جی حضرت، آواز نہیں آ رہی؟ آ رہے ہیں۔ ولی کہتے ہیں اسبا کو۔ اسبا جو ہے یہ وارث کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ان تین اقسام میں سے ایک قسم ہے اسبا۔ وارث تو آپ سمجھتے ہی ہیں، تو اسی وارث کی اقسام میں سے ایک قسم ہے اسبا۔ اسبا کا مطلب یہ ہے کہ جو وارث ہوتا نا، تو وارث کا حصہ یا تو شریعت نے مقرر کر دیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اگر وارث کا حصہ جو ہے قرآن کریم میں مقرر ہے تو اسے کہا جاتا ہے ذوی الفروض، جیسے باپ، ماں، بھائی، بیوی، شوہر، ان سب کے حصے قرآن کریم نے بیان فرما دیے ہیں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ پورا رکوع پڑھیے، سب کے حصے بیان کر دیے گئے ہیں، باپ کا کتنا ہے، ماں کا کتنا، وغیرہ۔ اور یا وہ وارث اس حیثیت سے ہوگا کہ اصحاب فروض سے جتنا بچے، مان لی جن کا حصہ مقرر ہے، ماں کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا، بھائی کو اتنا ملے گا، اور شوہر کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، ان سے جتنا بچ جائے تو جو سب کو لے لیتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے اسبا۔ اسے کیا بولا جاتا ہے؟ اسبا، یعنی جو اصحاب فروض سے بچنے کے بعد جو سب کو لے لے، سب اسے ملے، اسے کہا جاتا ہے اسبا۔ اور ایک ہوتا ہے ذوی الارحام، وارث کی ایک قسم ہے ذوی الارحام، یعنی جو نہ اصحاب فروض میں سے ہو، نہ شریعت نے اس کے حصے مقرر کیے ہوں، اور نہ ان سے بچنے کے بعد سب کو لے، وہ اسے کہا جاتا ہے اصحاب فروض۔ جیسے مثلا بھانجا، اسے کہا جاتا ہے ذوی الارحام، ذوی الارحام رشتے والا، تو بھانجا جو ہے وہ اسبا میں نہیں آتا بلکہ جو ہے رشتہ داروں میں سے آتا ہے۔ بہرحال ولی اسبا کو کہتے ہیں، یعنی جسے ولایت اجبار حاصل ہے وہ اسبا ہے۔ اسبا ہے کیا؟ اسبا کی بھی تین قسمیں ہیں،
ایک ہوتا ہے اسباب نفسہ جس کا ذکر آ رہا ہے آپ کی کتاب میں ہی، اور ایک ہوتا ہے اسباب الغیر اس کا بھی ذکر آ رہا ہے صراط کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے اسباب مع الغیر، ایک اسباب نفسہ ہی، اسباب الغیر، اسباب مع الغیر۔ اچھا اسباب کا اتنا مطلب تو سمجھ گئے نا کہ جو اصحاب فروض سے بچتا ہے، مثال کے طور پر جتنا شریعت نے مقرر کر رکھا ہے کہ باپ کو سدس ملے گا، ماں کو ثلث ملے گا، شوہر کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا، اب ان کو دے دیا کہ تیرا اتنا، تیرا اتنا، تیرا اتنا، اب بچا کتنا؟ جتنا بچا وہ سب کون لے گا؟ اسبا لے گا، وہ سب اسبا کو ملے گا۔ تو اسبا سے مراد یہاں پر جو کہا ہے کہ ولی اسبا ہے، تو اسبا کی جو 3 قسمیں ہیں، اسباب نفسی، اسباب الغیر، اسباب مع الغیر، تو یہاں پر مراد جو ہے اسباب سے اسباب نفسی ہی ہے۔ اسباب نفسی کسے کہتے ہیں؟ اسباب نفسی ہی کہا جاتا ہے کہ وہ مرد، وہ مذکر، اسباب نفسی ہی ہمیشہ مذکر ہوتا ہے، مؤنث نہیں ہوتی ہے۔ تو اسباب نفسی وہ مذکر ہوتا ہے جو میت سے متصل ہو اور بیچ میں کوئی مؤنث نہ آئے، یعنی جس کا رشتہ میت سے بغیر مؤنث کے واسطے کے ہو، بیچ میں کوئی مؤنث نہ آئے، اسے کہا جاتا ہے اسباب نفسی ہی۔ آ رہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کیا بھائی؟ جی حضرت۔ ایسے مثال کے طور پر اسباب نفسی بیٹا ہے، اگر باپ مر جائے تو بیٹا اسباب نفسی بنتا ہے، کیونکہ میت سے متصل ہے بیٹا لیکن بیچ میں کوئی مؤنث آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا، ڈائریکٹ اس کا رشتہ ہے باپ سے۔ جی ایسی ماں مر گئی تو یہ بیٹا جو ہے وہ اسباب نفسی ہی ہوگا، اس لیے کہ بیچ میں میت سے رشتہ بنانے میں یا میت سے کانٹیکٹ کرنے میں، تعلق پیدا کرنے میں بیچ میں کوئی مؤنث آئی؟ نہیں نہیں آئی۔ تو بیٹا کیا ہوتا ہے؟ اسباب نفسی ہی۔ چلیے اتنا پہلے ملائیے، تو گویا کہ بیٹے کو باپ پر ولایت حاصل ہوتی ہے، ایسی بیٹے کو ماں پر ولایت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ اسبا ہے، ولی ہے۔ ملائیے ولی الاسبا، اور ولی اسبا ہوتا ہے۔ المراد الاسبۃ بنفسہ، مراد اسبا سے اسباب نفسی ہی ہے۔ کیا مطلب ہے اسباب نفسی کا؟ اے ذکر یتصل بالمیت بلا توسط انثی، یعنی وہ مذکر، وہ آدمی جو میت سے متصل ہوتا ہے، جو میت سے منسوب ہوتا ہے بغیر مؤنث کے واسطے کے۔ اب چونکہ اسباب نفسی بتا دیا تو اسباب الغیر بتا دیا۔ اسباب الغیر کسے کہتے ہیں؟ اسباب الغیر کہا جاتا ہے کہ جو اسبا ہو بیٹے کے ساتھ، یعنی کسی غیر کے ذریعے سے وہ اسبا بنے، ڈائریکٹ نہ بنے بلکہ غیر کے واسطے سے بنے، اسے کہا جاتا ہے اسباب الغیر۔ ہلو، آ رہی آواز؟ جی آ رہی؟ حضرت، جی 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 حضرت آ رہی ہے آواز۔ چلو فون آ گیا تھا وہی تھی۔ تو اسباب بے نفسی سمجھ گئے، تو اسباب الغیر سمجھو۔ اسباب الغیر اس مؤنث کو کہا جاتا ہے، وہ مؤنث ہے جو مذکر کے ساتھ مل کر کے اسباب بن جاتی ہے، غیر کے ساتھ مل کر کے اسباب بنتی ہے، جیسے کہ بیٹی